علی کو واپس خبر موصول ہوئی. اب مولا علی کو جب خبر موصول ہوئی صبح جنگ کی تیاری آ گئی. اب یہ اونٹ لا کے میدان کے بالکل سینٹر میں کھڑا کر دیا. یہ اونٹ عام اونٹوں کی طرح نہیں تھا. تاریخ میں اس کا جو نقشہ لکھا ہے یہ اونٹ عام اونٹوں کی طرح نہیں تھا. اس کے دانت نوکیلے تھے, اس کا چہرہ حیرتناک تھا, اس کا قد باقی اونٹوں سے بڑا تھا, اس کے اوپر ایک ہودج تھا. اس اونٹ کو لا کے کھڑا کر دیا. جب اونٹ کو لا کے کھڑا کر دیا گیا تو اب لشکر جو علی کے مقابل لشکر تھا انہیں تلواریں نکال سے علی سے کر حملہ. اب انہیں یہ پتا تھا کہ جب تک یہ اونٹ کھڑا ہے علی حملہ نہیں کرے گا, کیونکہ علی کبھی بھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے. لہذا علی کا حملہ پسپا کر دیا جائے گا. جب یہ پروگرام بنا تو مولا امیر المومنین پورے منظر کو دیکھ رہے تھے. مولا امیر المومنین نے جنگ کی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا. جب جنگ کی حکمت عملی کو تبدیل کیا تو مولا نے فرمایا مالک اشتر جب تک یہ اونٹ کھڑا رہے گا تب تک فیصلہ نہیں ہوگا, پہلے اس اونٹ کو گرانا ہوگا. چاروں طرف سے گھمسان کی جنگ چھڑی. جب گھمسان کی جنگ چھڑی تو شیعہ سنیوں میں تاریخ کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ منظر یہ بن گیا تھا کہ لوگ اس اونٹ کے پاس آتے, اس اونٹ کی مہار کو چومتے اور اپنا سر جا کے علی کے نوکروں کی تلوار کے نیچے کر دیتے. گردنیں کٹنی شروع ہو گئی لیکن اونٹ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. گردنیں کٹ رہی ہیں, خون بہہ رہا ہے, لاشیں بکھر رہی ہیں, لیکن اونٹ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. جب لاشیں گرنی شروع ہو گئی علی نے فرمایا مال کے عسکر ہم جتنے مرضی حملے کریں گے, لیکن اگر یہ اونٹ یہیں پہ کھڑا رہا تو علی کو اندیشہ ہے کہ جیسے وہاں پہ سامری کے بچڑے کی پوجا ہونی شروع ہو گئی تھی کہیں اس اونٹ کی پوجا نہ ہونی شروع ہو جائے. مال کے عسکر جلدی کر اس اونٹ کو گراؤ. اتنا کہنا تھا. مال کے عسکر علی کا چیف کمانڈر تھا. مال کے عسکر اپنے گھوڑے کی سیٹ پہ بیٹھا. مال کے عسکر نے پیچھے سے جا کے بھرپور حملہ کرتے ہوئے مال کے عسکر نے پوری طاقت کے ساتھ اونٹ کی اگلی ٹانگ کٹی. ٹانگ کا کٹنا تھا. 3 ٹانگیں اونٹ کھڑا, 3 ٹانگیں اونٹ کھڑا ہے اور علی کے پورا عسکر نے دیکھنا شروع کر دیا کہ ایک ٹانگ کٹ گئی اور 3 ٹانگوں میں اونٹ کھڑا ہے. علی فرمایا مال کے عسکر دوسری ٹانگ کا. مال کے عسکر نے پھر اپنے گھوڑے کو چکر میں لگایا, دوڑاتے ہوئے مال کے عسکر نے اونٹ کی دوسری ٹانگ کو کاٹا. 2 ٹانگیں اونٹ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا. اب جو اونٹ کے پیچھے چل کر رہے تھے انہوں نے کہا اب ہم حق پہ ہیں. یہ ہے معجزہ کہ اونٹ کی ٹانگیں کٹ رہی ہیں اور اونٹ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا. اتنا کہنا تھا کہ علی ایک بلندی پہ کھڑے تھے. بلندی پہ کھڑے علی جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے. علی کا مالک یہ اونٹ ایسے نہیں گرے گا. مال کے عسکر اس کی تیسری ٹانگ کاٹ. مال کے عسکر نے پھر گھوڑے کو گھماتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ آئے. مال کے عسکر نے تیسری ٹانگ کاٹی. تیسری ٹانگ کٹ گئی. ایک ٹانگ جو اور کھڑا تھا مال کے عسکر اپنے گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں چلے گئے جہاں علی کھڑے تھے. اس نے کہا یا علی یہ کیا ہو رہا ہے؟ 3 ٹانگیں کٹ چکی ہیں لیکن اونٹ اپنی جگہ سے گر کیوں نہیں رہا؟ علی نے مسکرا کے فرمایا مال کے عسکر اب جب حملہ کرنا تو لا حول ولا قوت پڑھ کے کرنا. اب حملہ لا حول ولا قوت پڑھ کے کرنا. مال کے عسکر نے کہا لا حول ولا قوت پڑھ کے حملہ کس لیے کرنا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ اونٹ نہیں کھڑا, اونٹ کے اندر شیطان کھڑا ہے. یہ اونٹ نہیں کھڑا, اونٹ کے اندر شیطان کھڑا ہے. اتنا کہنا تھا. مال کے عسکر نے پوری طاقت کے ساتھ پڑھ کے لا حول ولا قوت پڑھ کے اونٹ کی چوتھی ٹانگ کا کٹنا تھا. اونٹ کی چوتھی ٹانگ کٹی. اونٹ کرنا شروع ہو گیا. ہودج زمین پہ آنا شروع ہو گیا. لوگوں کے دل باہر آنے شروع ہو گئے کہ اب یہ کیا ہوا؟ اب یہ نبی کے اولادہ کا احترام نہیں, اب یہ علی نے گستاخی کر لی ہے. اب یہ کیا ہونے والا ہے؟ ابھی وہ عورت جو ہماری زمین پہ نہیں آئی تھی یہ علی کے پیچھے سے ایک نکاح پوش گھوڑے سوار تیزی سے جیسے بجلی جاتی ہے اس گرتے ہوئے محمل کے قریب کیا. محمل کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا, انہیں اٹھا کے اپنے گھوڑے کی سیٹ پہ بٹھایا. ان نے پیچھے سے چین کے کہا ہاتھ کر دی. علی نے گستاخی کی, نبی کی شوجہ کا احترام نہیں کیا. اس نے چہرے سے نقاب اتار کے کہا سکون سے بیٹھ میرا بھائی محمد بن ابی بکر. میں محمد بن ابی بکر غیرت کے امام نے اس فیصلے کے لیے مجھے چنا. عزت کے ساتھ 40 گھوڑا سوار جب ساتھ لے کے مدینے قافلہ پہنچا تو مدینے میں ایک نئی سوچ تحریک شروع ہو گئی, سازش شروع ہو گئی کہ یہ کیا علی نے غیر مردوں کے ساتھ بھیج دیا یا ان 40 کے 40 نے اپنے سروں سے امامے اتارے. بال کھل کے نیچے آگے وہ 40 عورتیں تھیں. علی نے اس میدان میں فیصلہ کر دیا
کہ جب بھی علی کے مقابلے پہ کوئی بھی آئے وہ خود نہیں آتا، شیطان کے ساتھ آتا۔ اس لیے شیعہ سنی میں یہ کلیہ بن گیا کہ علی ولی اللہ کی مخالفت جب بھی کی ہے انسان کے بھیس میں شیطان نے کی ہے۔ ولایت علی پہ جب بھی حملہ ہوا شیطانیت کے لیے، زندگی میں ہر چیز چھوڑ دینا، کبھی علی ولی اللہ نہ چھوڑ۔ به طه، به یاسین، به معراج احمد